کیا حال ہے آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ پیچھے کر لیں تھوڑا سا کر لیں. بس 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 اسٹارٹ جی. لیٹس اسٹارٹ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. آج عید کا دن ہے. قوم کو دل کی گہرائیوں سے میں عید مبارک کہتا ہوں. میں آج ابھی یتیم بچوں سے مل کے آیا ہوں اور صرف کوئی روایتی انداز میں جانا مقصد نہیں ہونا چاہیے. آج کوئی ماں ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کے لیے نہیں ہے, ان بچوں کے منہ میں سوئیاں ڈالنے کے لیے باپ نہیں ہے, ان کو عید کے نئے کپڑے لانے کے لیے کوئی مارکیٹ لے جانے والا نہیں ہے, چوڑیاں پہنانے والی بہن نہیں ہے. زندگی میں بڑے عہدے میں بیٹھنا کوئی بڑی بات نہیں. اصل احساس جو ہے نا وہی زندگی کا نام ہے. احساس ہی قرآن پاک میں ذکر ہے اور اللہ کے نبی کو سورۃ دہا میں اللہ نے کہا کہ یتیم کو کھانا کھلائیے اور مسکین کو مت دھتکاریے. تو یہ آج اگر پاکستان کے 74 سال بعد جو مشکلات کا سامنا ہے, میرا خیال اگر کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی سیاستدان ہے, آج عید کے دن ہمیں تہیہ کرنا چاہیے کہ ہم اس احساس کو محسوس کریں, اس درد کو محسوس کریں. اور یہ میڈیا جانتا ہے کہ میں نے 2 چیزیں کی پہلے آتے ہی. کیا میں ادھر بہاولپور میں ہاسپٹل میں گیا اور وہاں پر 4.5 سال کی بچی تھی, اس کے باپ نے مجھے روک لیا اور اس کی آنکھوں میں, اس کے چہرے پہ جو پیغام تھا میرے لیے وہ یہ تھا کہ کچھ بھی کرو میری بچی کو بچاؤ. اور اس وقت مجھے کچھ اور یاد نہیں آیا, مجھے میری بچی یاد آ گئی جو اللہ نے مجھے 22 سال بعد عطا فرمائی. وہ بھی اپنا جو ہے وہ اس کو مسائل سے اللہ نے اس کو نئی زندگی دی. تو میں اس لیے گیا کہ اللہ نے میری بچی کو نئی زندگی دی, میری کوئی اوقات نہیں. اگر میں ہسپتال میں جاؤں گا, دور افتادہ ہسپتالوں میں, تو اگر اللہ مجھے کسی کی بچی کی جان بچانے کا ذریعہ بنائے, کیونکہ صحت اس نے دینی ہے, تو شاید اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند آ جائے. پھر میں کہاں گیا؟ میں جیل گیا. 22 مہینے جہاں پر رہا تھا اسی سیل میں گیا, انہی قیدیوں کے ساتھ بیٹھا جن کے ساتھ شب و روز گزرتے تھے. ان کو میں کہہ کے آیا تھا کہ اگر اللہ نے مجھے کوئی مقام دیا تو میں آپ کے لیے کچھ کروں گا. تو 22 مہینے میں نے جو دیکھا اندرون 4 دیواری کے کیسے شب و روز بسر ہوتے ہیں. رات کو جب قیدی سوتا ہے نا تو سوچتا ہے کہ میری بیٹی شاید رات کو رو کے مجھے یاد کرتی ہوگی, میری بیمار ماں, اس کی دوائیاں, میری تو آج میں جیل میں قیدی ہوں, اس کی دوائیاں کون لاتا ہوگا, میری بیوی جب گھر سے نکلتی ہوگی کرایہ کون دیتا ہوگا, میرے بوڑھے باپ کو سہارا دے کے اپنے کمرے میں سلانے کے لیے کون جاتا ہوگا. تو وہ سوچیں, لیکن اس کو نیند اس کی حرام ہو جاتی. تو ایسے میں اگر ان قیدیوں کے ہم کام آ سکیں, جو فرسودہ قانون ہے, پیسہ کوئی خرچ نہیں ہوتا, اس کو تبدیلی کر کر ایک قیدی کی زندگی میں ہم آسائش لا سکیں, اس کو اپنا جو ہے سکون دے سکیں, تو شاید سیاست چمکے نہ چمکے اللہ راضی ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس ملک کے اندر جو مسائل ہیں اس کا واحد رستہ کیا ہے؟ میرے نزدیک واحد رستہ ہے اتفاق سے, برداشت سے, حکمت سے,
باہمی مشاورت سے، رواداری سے تمام سیاسی جماعتوں کو اس ملک کا سوچنا ہے۔ اس ملک کی معیشت جو آج سے 4 سال پہلے 5.8% گروتھ ریٹ پہ کھڑی تھی، سی پیک چل رہا تھا، روزگار مل رہا تھا، آج کیا وجہ ہے کہ وہی 5.8% والی معیشت جو ہے وہ زمین بوس ہو چکی ہے؟ آج کیا وجہ ہے کہ وہی سی پیک جو چل رہا تھا وہ آج اپنا جو ہے وہ بند پڑا ہے، سست روی کا شکار ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جانوں کی قربانی دے کر یہ ملک حاصل کیا، آج ان کی روحیں بھی تڑپ رہی ہوں گی، اور ہم اپنے بچوں کو کیا مستقبل دے کے جانا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جس عہدے پہ میں آج ہوں کل کوئی اور ہوگا، میری شکل لوگ بھول جائیں گے، میرا عہدہ لوگ بھول جائیں گے، ہاں اگر کوئی اچھا کام کر گیا تو لوگ یاد رکھیں گے، اللہ بھی راضی ہوگا۔ تو انشاءاللہ میری ٹیم اور میں مل کر لوگوں کے دکھوں کو محسوس کر کر ایک درد دل سے آگے بڑھیں گے، اور دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ لیکن یہاں پر یہ کہتا چلوں کہ جن لوگوں نے اس قوم کے بچوں کو 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دے کر سہانے خواب دکھائے تھے، 50 لاکھ گھر کا جھانسا دے کر غریبوں کے جھونپڑے گرا دیے، اپنے بنی گالا کا محل ریگولائز کرا دیا، تو یہ قومی جرم ہے کسی کے جذبات سے کھیلنا، کسی کو جھوٹی امید دلانا۔ آپ نے نہ صرف اس کا الٹ کیا بلکہ آپ نے لوگوں کی لاکھوں کی نوکریاں چھین لی، لاکھوں لوگوں کی، لاکھوں لوگ بے روزگار ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، 50 لاکھ گھر تو نہیں بنے۔ اور وہ ریاست مدینہ کہاں گئی جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کا کرتا کہاں سے آیا؟ خلیفہ وقت کو جواب دینا پڑا، اور ریاست مدینہ کا جھوٹے دعوے دار جس سے صرف توشہ خانے کا حساب مانگا گیا تو اس کے پاس جواب نہیں ہے کہ میں نے چند لاکھ کی گھڑی جو ہے وہ 14 کروڑ میں کیسے بیچ دی۔ فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ آپ نے منی لانڈرنگ کی، آپ نے اپنے ٹیکس کے گوشوارے چھپائے۔ تو ایسے نیا پاکستان کیا بننا تھا؟ پرانا پاکستان بھی برباد ہو گیا۔ آج لوگ مجھے روک کے کہتے ہیں کہ پرانا پاکستان ہی لوٹا دیں، تو انشاءاللہ یہ کسی ایک جماعت کا ذمہ داری نہیں ہے، ہر جماعت کی ذمہ داری ہے کہ اپنی سیاست کو ایک سائیڈ پہ رکھے۔ سیاست بھی چلے گی، سب کچھ چلے گا اگر پاکستان کی معیشت کی گاڑی چلے گی۔ اس کے لیے ہمیں اپنی انا کے پیچھے رکھ کر پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر ہمیں تگ و دو کرنی ہے۔ اور پھر ٹاک شوز پہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کی غلیظ گالیوں سے استقبال کرتے، اور جن کی حکومت تھی عمران نیازی صاحب کی، وہ شاباش دیتے تھے کہ آپ نے فلاں کو آج گالی نکالی ہے، شاباش، کل 2 گالیاں اور نکالنی ہیں۔ ہم اللہ نے اگر مقام دیا ہے، اللہ نے اگر آج حق حکمرانی دی ہے، کوئی انتقام نہیں لوں گا میں پاکستانی قوم کو، پنجاب کی عوام کو میں آج کہنا چاہتا ہوں، قانون اپنا راستہ لے گا لیکن انتقام کی بو نہیں آئے گی اس میں سے۔ قانون اور آئین کی حکمرانی قائم ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں قوم کو کہ اگر اس دن رات کو 12 بجے عدالتیں، سپریم کورٹ نہ کھلتا تو شاید آج یہ پاکستان بنانا ریپبلک ہوتا، یہاں پر آئین اور قانون کا جنازہ نکل گیا ہوتا۔ تو میں عدالت عظمیٰ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، لیکن کیا صدر محترم اور گورنر پنجاب جو ہائی کورٹ کے حکم کو نہیں مانتے، آئین اور قانون کو نہیں مانتے؟ اور بھائی آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ آئین اور قانون سے کھلواڑ آپ کو بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔ لیکن اس سیاسی کارکن کے ناطے یہ بھی کہہ دوں کہ آج لوگ دکھی ہیں، ان کے مسائل کچھ اور ہیں، گھروں میں بھوک ہے، بچے بھوکے رات کو سوتے ہیں، دودھ سے بلکتے ہیں، ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ان کو دودھ پلانے کے لیے۔ دیہڑی دار اس گرمی میں صبح آتے ہیں، شام کو جب گھر جاتے ہیں بچے کپڑے نوچتے ہیں کہ ابو کھانا کہاں ہے۔ اس باپ کے کلیجے میں، اس کے دل میں جھانک کے کبھی کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ یہ ہیں وہ مسائل، یہ ہیں وہ چھپتے ہوئے حقائق جو اس قوم کے سینے پہ زخم ہیں، ان کو محسوس کرنا چاہیے اور عید کی خوشیاں منانی چاہیے۔ لیکن آج ایسے کئی ہزار لاکھ گھر ہیں جہاں پر آج بھی پھٹے پرانے کپڑے پہنائے ہیں عید کے دن ماں باپ نے۔ کیا ان کا دل نہیں کرتا
کہ ہمارے بچے اجلے نئے کپڑے پہنے, ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ نئی چوڑیاں پہنیں, سوئیاں کھائیں. سوئیاں دور کی بات, کھانا کھانے کے پیسے نہیں. تو اس قوم کا درد محسوس کرو. نہیں کرو گے تو پھر قیامت والے دن اللہ تمہیں پکڑے گا, ہم سب کو پکڑے گا. ہم کوئی آئنسٹائن نہیں ہے, کسی کے پاس بھی جادو کی چھڑی نہیں ہے, لیکن نیت ہے, کوشش ہے, محنت ہے, کاوش ہے. اس ملک کے جو لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے, خدا کے فضل و کرم سے اللہ نے توفیق دی, 12,000 میگا واٹ بجلی دی اس ملک کو, اور پھر لوڈ شیڈنگ کا عذاب نازل ہو گیا. بجلی گھروں کی اپنا ریپیئر مینٹیننس نہیں ہوئی. میں کسی کو دوشی نہیں ٹھہرانا چاہتا, لیکن قوم کو حقائق ضرور پتہ لگنے چاہیے کہ اس ملک پہ 4 سال میں کتنا بیڑا غرق ہوا اس ملک کا. معیشت کا دھڑ تختہ ہوا. 6 مہینے IMF کے پاس جانا ہے, نہیں جانا ہے, خودکشی کرنی ہے. اور بھئی آپ نے تو خودکشی کی نہیں, اس قوم کے بچوں نے خودکشی کی, اس کا حساب کون دے گا؟ ریاست مدینہ میں کرپشن ہوتی تھی, لوگ پیسے بناتے تھے. رنگ روڈ ہو, آٹا کا سکینڈل ہو, چینی کا سکینڈل ہو, ادویات کا سکینڈل ہو, پھر آپ مافیا کرتے ہیں. اور مافیا رات آپ کے کابینہ کے ممبر آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں بنی گالا میں. آپ کو حساب دینا ہوگا. میں نے پھر کہا, انتقام نہیں ہوگا, لیکن اگر آپ نے اس قوم کے بچوں کے ساتھ زیادتی کی, ان کے منہ سے روٹی چھینی, تو یہ قوم اور عوامی عدالت آپ سے حساب مانگتی ہے, اور آپ کو حساب دینا ہوگا. انتقام نہیں ہوگا انشاءاللہ. جو آپ نے انتقام 4 سال میں لیا, کھودا پہاڑ نکلا چوہا. ایک کیس بتا دیں, صاف پانی میں شہباز شریف کو پکڑا, آج صاف پانی میں آپ کی حکومت کے اندر 16 لوگ بری ہو گئے. مجھے آپ بتا دیں, میڈیا والے, قوم بتا دے کہ بھائی جس میں آپ نے قائد حزب اللہ کو گرفتار کیا, 16 لوگ اس میں بری ہو گئے, تو جھوٹ کا پلندہ تھا. جس کیس میں منی لانڈرنگ میں آپ نے شہباز شریف کو گرفتار کیا, مجھے 22 مہینے اندر رکھا, وہی کیس جب آپ نے نیشنل کرائم ایجنسی UK کو دیا, انہوں نے 22 مہینے بے لاگ تحقیقات کی, اور انہوں نے کہا جی 1 پائی کی کرپشن نہیں ہے. وہ کہاں گیا آپ کا وہ کرپشن کا اپنا سارا بیانیہ؟ نواز شریف کے خلاف کون سی کرپشن کی پائی اپنا ثابت ہوئی؟ یہ اب کھلواڑ بند ہونا چاہیے, چاہے وہ قوم کے ساتھ ہے, چاہے وہ آئین و قانون کے ساتھ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں, جو لوگوں کی, عوام کی جو دکھتی رگ ہے, جو بھوک ہے, جو افلاس ہے, جو بے روزگاری ہے, اس کے خلاف ہمیں جہاد کرنا ہوگا. یہ ملک قائم و دائم رہے گا تو سیاست بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا. تو اس لیے عید کے دن میں یہی کہوں گا کہ ہمیں لوگوں کا درد محسوس کر کے آگے بڑھنا ہے. حمزہ صاحب یہ بتائیے گا جیسے کہ آپ نے بھی اتفاق کی بات کی, تو عید کا دن ہے, اپوزیشن کو دعوت دیں گے کہ مل کر مسائل حل کرتے ہیں, ڈائیلاگ کا کوئی رستہ نکل سکتا ہے, یا پھر لانگ مارچ لے کر جا رہے ہیں, روکا جائے گا انہیں, کیا کیا جائے گا سر یہ بتا. وہ 126 دن کا تماشا قوم نے دیکھا تھا نا. وہ چائنا کا صدر جو ہے, وہ کوئی اپنا جو ہے وہ یہاں پر پاکستان کو تحفہ دینے آ رہا تھا, اور میں نہ مانوں. کس کا نقصان ہوا؟ پاکستان کا نقصان ہوا. آتے ہی اپنا CPEC کے منصوبوں کو کہا جی اس میں کرپشن ہوئی ہے. چائنا جیسا دوست جسے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا, ناراض ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تماشے نہیں ہونے چاہیے. میں نے پارلیمنٹ کے فورم پر پہلی مرتبہ کہا تھا, میں قائد حزب اختلاف رہا, اور روایت ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی قائد حزب اختلاف کو دی جاتی. میں نے فلور آف دا ہاؤس کہا, میں نے کہا میں اپوزیشن کو دعوت دیتا ہوں, جو حق مجھے نہیں دیا گیا میں آج اعلان کرتا ہوں فلور آف دا ہاؤس کہ ہم یہ اپوزیشن کو اپنا چیئرمین اکاؤنٹیبلٹی کا اپنا عہدہ دیں گے. کیوں دیں گے؟ کیونکہ ہمارے پاس کرپشن چھپانے کا ہمیں کوئی فکر نہیں, کوئی ہم نے کرپشن الحمدللہ کرنی نہیں. تو انشاءاللہ سب کو ساتھ لے کے آگے بڑھیں گے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک کے نظام میں, پبلک ڈلیوری میں, گورننس میں روڑے اٹکائے جائیں صرف اس لیے کہ میں باہر چلا گیا ہوں, تو تمہاری انا جو ہے نا وہ پاکستان کی قوم کے دکھوں سے بڑی نہیں ہے. اگر تمہاری انا پاکستان کے دکھوں کے مداوے کے لیے آڑے آئے گی تو انا کو ہم دفن کر دیں گے انشاءاللہ. پاکستانی قوم جیتے گی. یہ صرف آپ نے جو ہے وہ عمران خان کے اوپر اعتراض کیا کہ یہ آٹا چور, چینی چور, ATM مشینز کے سہارے پہ چل رہا ہے. آج وہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, لوگ آپ پر تنقید کر رہے ہیں کہ آپ نے خود یو ٹرن لے لیا. اس کی ذرا وضاحت. بڑی اچھی بات کی آپ نے. بھائی اگر وہ کچھ نکلتا, کچھ 4 سال کا عرصہ کچھ تھوڑا سا تھا. آپ نے ہر ایک کو انتقام کا نشانہ بنایا, اور اب دیکھیں آپ کہ صرف ایک کیس, وہ جو فراگوگی کا کیس ہے, وہ اپنا جو ہے وہ کوئی نہیں آپ سے پوچھ رہا
آپ اس کی حمایت میں آ کے خود عمران نیازی کہتا ہے جی کہ اس کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. بھئی آپ کہتے کہ نیب تحقیقات کرے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو, آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ آپ اسی حمایت میں آگے. وہ کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کا پیسہ ہے نا, کوئی حمزہ شہباز کا پیسہ تو نہیں ہے. اگر میں نے یا میرے والد نے یا میرے تایا نے کوئی ایک پائی کی کرپشن کی تھی, میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ثابت کرے, میں گناہ گار ہوں, خطا کار ہوں, لیکن میں قوم سے معافی مانگوں, گھر چلا جاؤں گا. لیکن اگر آپ ریاست مدینہ کے دائی بنے ہیں, جھوٹے ہیں یا سچے ہیں, قوم کو حساب تو دینا. بتائیے گا کہ جب آپ کے والد وزیر اعظم بڑے میاں صاحب بھی تواتر کے ساتھ اسپتالوں کے دورے کر رہے ہیں, کیا آپ پاکستان میں جو اسپتال ہیں یہاں پہ ملنے والی جو سہولیات ہیں اس سے اتنا مطمئن ہے کہ شریف خاندان کے لوگ بھی یہاں پہ علاج کروا سکتے ہیں؟ میں آپ کو یہ بتاؤں, دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کو زندگی صحت دے, اور میرا یہ دوسرا دورہ ہے ہسپتال کا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سستی دوائیاں ناپید ہو گئی تھیں, مفت دوائیاں جو غریبوں کو ملتی تھیں, چاہے وہ کینسر کی دوائی ہو, چاہے وہ عام OPD کی دوائیاں ہوں, میں نے کل میٹنگ لی ہے. میں نے ہیلتھ والوں کو کہا ہے کہ وہ دور واپس آنا چاہیے. لوگ آتے ہیں ہیلتھ کارڈ کے ساتھ آتے ہیں اور وہ دوائیاں نہیں ملتی ہسپتالوں میں. بلک میں میڈیسن اپنا جو ہے لوگوں کو مہیا ہو, کینسر کے مریض ان کو دوائیاں مہیا ہوں, ڈائلسس کے جو مشینیں ہیں میں نے کہا کہ ان کو فوری طور پہ بحال کریں. ڈائلسس کے پیشنٹ کو اگر اپنا ڈائلسس نہ بر وقت ملے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دورہ کھیلنے میں نہیں یہاں پہ آیا, میں اللہ کو جواب دوں, آپ کو اور عوام کو بعد میں جواب دوں. میاں صاحب یہ بتائیے گا, بنانے جا رہے ہیں تو یہ کابینہ قلم کس سے دے گی, یہ بڑا آپ نے میری دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. اگر 197 ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ جو ہے وہ 1 مہینے بعد حلف لے رہا ہے, یہ کوئی شرم کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آئین کو تاردار کیا ہے. تو اگر نقصان ہوگا, کابینہ نہیں بنتی ہے, تو اس صوبے کے عوام کا نقصان ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. گورنر صاحب ڈی نوٹیفائی ہو گئے ہیں, آخری دنوں کا مزہ لوٹ رہے ہیں, لوٹ لیں, لیکن قوم جو ہے وہ آپ سے حساب لے گی. جو آپ نے 1 مہینہ اس صوبے کو لاوارث رکھا, وہ قوم آپ سے حساب لے گی. صاحب یہ بتائیے گا, عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں, اور ان کے جو لوگ ہیں وہ بھی اب برملا سوشل میڈیا اور ٹی وی پر, کہ ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا آپ کے پاس ایسے کوئی شواہد آ چکے ہیں جس کا ان کو خطرہ ہے؟ دوسرا, وہ جو کل بیان آیا ہے ایک امریکن چینل پر, انہوں نے کہا ہے کہ اس نے بھی, امریکہ نے بھی کہہ دیا کہ ان کے خلاف سازش نہیں. مجھے بتائیں, آپ مجھے بتائیں, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, کیا 4 سال جس شخص کے ہاتھ میں اس صوبے کا انتظام دیا گیا وہ اس قابل تھا؟ تو کیا اس صوبے کے عوام کے خلاف سازش نہیں ہوئی؟ جس کو پتہ نہیں ہے کہ ڈینگی کاٹتا ہے یا ڈینگی لاحق ہوتا ہے, اور وہ ہیلی کاپٹر پر پھر کر کہتا ہے میں ڈینگی ڈھونڈ رہا ہوں. یہ میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں, ہنسنے کی بات نہیں ہے, رونے کا مقام ہے. تو کیا اس شخص سے حساب نہیں لینا چاہیے؟ اس نے سازش نہیں کی صوبے کے خلاف. اور آپ نے دیکھا, میں نے دیکھا, سورہ حجرات میں کیا اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں, اپنے آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے پست رکھو, ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں, تمہیں خبر تک نہ ہو. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا تماشا لگا, شیخ رشید کس کو کہہ رہا تھا کہ تم جاؤ تو دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو یہ رسوائی میری آپ کی نہیں ہے, یہ امت مسلمہ کی رسوائی کی ہے اس شخص نے. کیا اس کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اللہ کو ہم نے قیامت والے دن جواب نہیں دینا؟ تو میں گزارش کروں گا کہ ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے, درد مندی سے آگے بڑھیں گے, اور ایک ہی مشن ہے کہ ہم اس صوبے کو دوبارہ سے ترقی کی ڈگر پر گامزن کریں اور ایک خوشحال صوبہ بنائیں. اللہ ہمارا ہمارے